اللہ تعالیٰ آخر کون ہے اللہ؟ قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی تعریف کیا ہی بیاں کر پائیں گے، کیونکہ اس کا درجہ ہی اتنا بلند ہے۔ اس کی تعریف بیاں کرنے میں ہماری زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے، وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمان اور زمین میں جو چیز ہے وہ اسی کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر سے زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا دے، جس کو چاہے بے حساب دے۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت۔ دین و دنیا کی سب بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت پر لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دیں۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرما برداری کریں۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔ اس لیے ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ قرآن خود بھی پڑھنا چاہیے اور بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، تاکہ وہ اپنے دین کو سمجھیں، اس سے محبت کریں اور ہمیشہ ایمان میں رہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے، اور ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔